حسن عمل بہت بڑی بلندی ہے۔ وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ۔ جب آپ خزانے کرنے لگے کہ میرے پاس سونا جمع ہو جائے اور چاندی جمع ہو جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، ملکوں میں میرے پلاٹ اور زمینیں ہو، یاد رکھنا یہ سب خیال ہے اور غلطی ہے۔ یا آپ بھی مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی گرفتار کرا رہے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ آپ صرف اور صرف اعمال اور کردار بلند کر لے۔ وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ، جب آپ احتیاج محسوس کرتے کہ مجھے ذخیرہ چاہیے تو یاد رکھنا کوئی ذخیرہ ایسے نہیں ہے ذُخْرًا تَجِدْهُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ، جس طرح نیک اعمال ہے، بہت بلندی اور برتری ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے پوچھا رات کو اٹھتے ہو نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ دیکھو پیغمبر آخر الزمان ہے، اور حیدر کرار کو اور فاطمۃ الزہرا بطول کو اور سیدۃ نساء الجنہ کو نیک اعمال کی کیسی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ رات کو اٹھا کرے نماز پڑھا کریں۔ ابو الہیثم کو آپ نے دو غلام میں سے ایک پسند کرنے کا کہا تو اس نے کہا حضرت آپ پسند کر کے دے۔ آپ نے کہا یہ ایک جو ہے نا میں نے رات کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہا تھا، اس کو ترجیح حاصل ہے، آپ اسی کو لے جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ آپ کے گھر میں ایک کنیز کام کرتی تھی، نوکرانی، بہت زیادہ نیک خصلت اور نیک عمل تھی۔ آپ نے ان سے نسب حسب پوچھا، پتہ چلا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آپ نے فوراً جو ہے نا خدیجۃ الکبریٰ کو کہا عاتقہ ہے، اس کو آزاد کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بھی غلام کنیز نہیں، کسی نے ظلم کیا ہے۔ اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے باقاعدہ بڑے بڑے آنسو گر گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو داؤد میں ہے من ابطأ عملہ لم یسرع نسبہ ومن اسرع عملہ لم یبطئ نسبہ، او کما قال۔ جس کو اعمال نے بلند کر لیا نام و نسب کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے سامنے، اور جس کو اعمال نے پیچھے دھکیل دیا وہ کہتا رہنا کہ پدر من سلطان بود، ہوگا کہیں کا، اپنے اعمال دیکھا ہو۔ یہ بعض ملکوں میں کہتے ہیں میں سید فلاں ہوں، میں نے سے پوچھتا ہوں کون سے سید ہوئے؟ اخبار والے اور ڈکوسلے والے سید؟ نہیں جی، نسب محفوظ میں کہاں سے محفوظ ہو گیا؟ صرف ایک زین العابدین رہ گیا ہے، ایک بچہ، باقی سارے کربلا میں قتل ہو چکے ہیں۔ اور عرب میں مکہ و مدینہ میں نہیں ہے، تمہارے یہاں بارش ہوئی ہے، برسات میں سارے آئے ہوئے ہیں، خیر تو ہے۔ مجمع البحار میں طاہر پٹنی کہتے ہیں کہ علماء سارے سادات ہیں، یعنی دین کے رہنما ہیں۔ دیکھیں ذرا، اور اگر کوئی وصیت کرے کہ میری جائیداد اور میری دولت سادات کو دے تو فقہا کہتے ہیں کہ فقہا اور مفتیین اور محدثین کو دیا جائے گا، یہ امت کے سادات ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ طالب علم جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ یاد رکھے، باہر کتاب الزکوٰۃ میں جب یہ مسئلہ چلا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں تو ابن نجیم نے کہا ہے کہ سادات کہاں ہیں؟ ان الاعاجم قد ضیقوا انصابهم، عجم میں نسب خلط ملط ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے ان سے، اللہ ان کو میں اچھے لوگ پیدا کرے۔ ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ داڑھی دبا کے منڈاتے ہیں، انگریزی فیشن کے پرتو ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ناکردنی اور بدفعلی نہیں ہے جو ان میں موجود نہیں ہے، اور نام لیں گے تو جی سید فلاں اور سید فلاں۔ اور ذرا اس کو محفوظ رکھو، آخرت کے دن دیکھا جائے گا کہ کون سید تھا اور کون نہیں تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ طالب کو اجازت ہے کہ اپنے استاذ کو کہے میرا استاذ سید المحدثین ہے، میرا استاذ سید الفقہاء ہے، میرا استاذ سید الصرفیین ہے، سید النحات ہے، سید الادباء ہے۔ دیکھیے مجمع البحار جلد 5 تک ملا کون کون سے الفاظ و القاب جائز ہے اور کون سے ناجائز۔ تو
اصل بنیاد جو ہے وہ عمل کی ہے. اور اللہ قرآن کریم میں جب بھی کسی کو کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تمہارا نسب بہت بڑا تھا، کہتے یا بنی اسرائیل، او یعقوب کے بیٹو، شرم کرو، حیا پیدا کرو. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں برتری دی تھی کائنات پر. واتقوا یوما، اس دن کے آنے سے بچو نا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا. ولا یؤخذ منها عدل، نہ جرم کے بدلے میں جرمانہ قبول ہوگا. ولا تنفعها شفاعہ، نہ کسی بڑے سے بڑے کی سفارش چلے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی آپس میں مدد کی جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل لعنتی ہو گئے. علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ان کی زبان سے، اور حضرت داؤد کے زمانے میں بھی. عیسیٰ کے زمانے میں خنازیر بنائے گئے اور حضرت داؤد کے زمانے میں بندر بنائے گئے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. تو دیکھو انساب پر قائم نہیں رہے اور ان کے احساب ختم ہو گئے. اس واسطے ان کے نسب کو بھی نفی کر دیا. نوح علیہ السلام نے جب کہا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو ہے کنعان، بیٹا تو میرا ہی ہے، لڑکیاں کھا رہا ہے پانی میں. آپ نے کہا انہ لیس من اہلک، نہیں ہے نہ اہل ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا چال چلن خراب ہے، اس کے اعمال آپ کے منصب کے خلاف ہے. خبردار کہ آپ نے ایسے بیٹے کے بارے میں دعا کی. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اے نوح پیغمبر کہ آئندہ ایسی کمزور بات نہ کرے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اتنی شدید تنبیہ کی کہ حضرت نوح علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام انبیاء کے فہرست سے نکال دیا جائے. اس قدر غصہ ہو گیا حق تعالیٰ شانہ. اعوذ باللہ من غضبہ وسخطہ وقہرہ. اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت، مہربانیاں، فضل، احسان ہمارے ساتھ شامل حال رہے. ہم عاجز اور مسکینوں کو اللہ تعالیٰ غضب الہی سے، قہر خداوندی سے بچائے اور ایسے اعمال و ایسے کرتوت سے بھی بچائے. تو ایک طرف تو یہ کمزوریاں ہیں ہماری کہ عمل پر توجہ نہیں ہے اور غیر ضروری کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں اعمال صحیح کرنے اور اعمال کا درس دینا، یہی عالم کا منصب ہے، یہی پیر کا منصب ہے کہ وہ اپنے مسترشدین کو سنت سمجھائے اور بطریقہ مسنونہ ان کو آگے بڑھائے.